نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو اتخذوا، جنہوں نے بنائی مسجدن، مسجد، درارن، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقن، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، وارصادن، اور گھات کی جگہ، لمن، اس کے لیے جو حاربہ، جنگ کر چکا، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان نہیں، ارادنا، ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنى، مگر بھلائی کا، واللہ، اور اللہ، یشہد، گواہی دیتا ہے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان منافقوں میں سے جنہوں نے کہ اس مقصد کے تحت مسجد بنائی کہ اس کے ذریعے سے وہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور یہ قسمیں کھائیں گے، یعنی یہ لوگ جنہوں نے کہ بدنیتی کے ساتھ مسجد تعمیر کی، یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو مقصد کیا تھا، بھلائی تھی، یعنی یہ مسجد تو ہم نے سراسر بھلائی اور خیر کے لیے تعمیر کی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بیسیکلی ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں کیا ہے کہ منافقوں کی ایک اور جو منافقت بھری سازش تھی اس کو یہاں پر بے نقاب کیا جائے گا کہ منافقت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن اندر جو ہے نا کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتا ہے لیکن عمل اس کا ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کے نام پر مسجد بنائی، بظاہر مسجد تھی لیکن کیا تھا، اس کے جو مقاصد تھے وہ ٹوٹلی کیا تھے، اسلام کے اگینسٹ تھے۔ اور کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے جو انہوں نے مسجد بنائی اس کا مقصد کیا تھا، درارن، نقصان پہنچانے کو، یعنی اسلام کو جو ہے مسلمانوں کو اس مسجد کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور پھر کیا ہے، وہ کفرن، کفر کرنے کے لیے۔ مسجد کیوں ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے اسلام پھیلے، مسجد جو ہے بیسیکلی وہاں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں سے بیسیکلی اسلام کیا ہے، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ مسجد بنائی وہ کفرن، کفر کرنے کے لیے، کفر میں اضافہ کرنے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے۔ اور تھرڈ کیا ہے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے درمیان تفرقہ کرنے کے لیے، مومنوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ایک گھات کی جگہ بنائی جائے، کن لوگوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ مسجد کے نام پر بن جائے جہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ لوگ اسلام کے خلاف جو ہے آسانی سے اپنی ساری میٹنگز، اپنی ساری چیزیں جو ہے وہاں پر کر سکیں، سازشیں جو ہے وہاں پر کی جا سکیں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا، کہ جیسے کہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیشلی ایک کرسچین تھا، عیسائی تھا، ابو عامر، جس کو کہ الراہب بھی کہا جاتا تھا، یعنی راہب مین کہ بہت ہی زیادہ اپنی درویشی، اپنی عبادت کے لیے بڑا مشہور تھا، جسے کہہ لیں کہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی تھی مدینہ کی۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس شخص کی، جسے کہہ لیں کہ ایک مذہبی شخصیت کے طور پر جو ہے کافی عزت تھی، لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے کہ اچھا یہ بہت عبادت گزار ہے، بہت اللہ والا ہے، اور لوگ اس کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لے کر آئے تو لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے،
سب کا رجحان کس کی طرف ہو گیا؟ آصف وسلم کی طرف ہو گیا. سب نے آصف وسلم کو جو ہے متفقہ طور پر اپنا پولیٹیکل لیڈر بھی مان لیا، اور یہ کہ مذہبی طور پر بھی ظاہر سی بات ہے آصف وسلم کو اپنا بڑا مانا. تو یہ چیز جو تھی اس شخص کے لیے، جسے کہہ لیں کہ اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہو سکی کہ بھئی اس کی جگہ کوئی اور آ گیا. تو آصف وسلم نے اس کو بھی اسلام پیش کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور کیا تھا کہ دشمنی پر اتر آیا. اب کیا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. آپ دین پیش کریں گے، سامنے والے کا دل مانتا ہے تو وہ مان لے، نہیں مانتا تو نہ مانے، کوئی زبردستی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ مانتے بھی نہیں ہیں اور الٹا کیا ہے، دشمنی پر اتر آتے ہیں. تو یہ جو ابو عامر الراہب تھا، اس نے اسلام کا انکار بھی کیا، اور انکار کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ دشمنی پر بھی اتر آیا. بالکل اسی طرح جیسے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کیا جانتے ہیں کہ وہ بھی بیسیکلی پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو تھا مدینہ میں، اور آصف وسلم کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں کیا تھا کہ لوگ یعنی اس کو کنسیڈر کر رہے تھے کہ ہم اس کو جو ہے مدینہ کا بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ لیڈر بنا لیتے ہیں، بادشاہ کہہ لیں، اپنا حکمران جو ہے اس کو بنا لیتے ہیں. تو یعنی یہ سب کچھ چل رہا تھا، یہ ساری پلاننگ، کہ جب آصف وسلم جو ہے مدینہ آ گئے تو اب پولیٹیکلی کیا ہوا کہ آصف وسلم کو سب نے متفقہ طور پر جو ہے اپنا لیڈر مان لیا. تو عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے کیا کیا کہ اس کو بھی یہ چیز جو ہے ہضم نہیں ہوئی، اور لیکن کیا تھا کہ اس نے کھل کر دشمنی نہیں کی. عبداللہ بن ابی نے آصف وسلم کی کھل کر دشمنی نہیں کی، بلکہ کیا ہوا کہ اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے آصف وسلم کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کرتا رہا. اور یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ابو عامر الراہب کیا تھا، یہ جسے کہہ لیں کہ ایک مذہبی شخصیت تھی. اس نے اسلام کو قبول بھی نہیں کیا، اور کھل کر جو ہے آصف وسلم کے لیے اس نے دشمنی کی. اب کیا ہوا کہ اس نے جو ہے بیسیکلی کیا تھا کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جتنی بھی جو جنگیں ہوئیں ان میں اس شخص کا جو ہے بہت زیادہ ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ ساری کی ساری جنگیں ہمیں کیا نظر آتی ہیں کہ دشمن جو ہے اس کی پلاننگ ہوتی تھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی، اور ڈیفینیٹلی اب مسلمانوں کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے، ہتھیار تو نہیں ڈالنے. تو کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ابو عامر الراہب تھا، اس نے جو ہے قریش مکہ کو اور ارد گرد کے قبیلوں کو، یعنی ہر طرف جو ہے یہ لوگوں کو اکساتا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اب ہوا کیا کہ لیکن جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا پلہ جو ہے ہمیشہ بھاری رہ جاتا تھا. اب ہر طرف سے جب شکست ہو گئی اور یہ اپنی اس طرح کی کسی بھی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو فائنلی کیا ہوا کہ فتح مکہ کے بعد یہ جو ہے یعنی روم کی طرف چلا گیا. وہاں پر جا کر جو ہے اس نے ان کو بھی اکسانا شروع کر دیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. اب کیا کیا اس نے کہ مدینہ چھوڑنے سے پہلے، جب یعنی فائنلی اس کو پتہ چلا کہ اس کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو رہی، تو یہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا. لیکن اس سے پہلے اس نے مدینہ میں سے 12 منافق تھے جن کو اس بات کے لیے پریپیئر کیا کہ وہ یہاں پر جو ہے ایک مسجد بنائیں. اور مسجد کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم ڈھکے چھپے جو ہے مسجد کے نام پر یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور پھر جو کچھ بھی ہم نے یعنی جو بھی پلاننگ کرنی ہوگی وہ مسجد میں آسانی سے ہو سکتی ہے، کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں جو ہے مسلمانوں ہی کے خلاف جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس نے جو ہے 12 منافق مدینہ کے تھے ان کو ساتھ تیار کیا، اور خود جو ہے روم کی طرف چلا گیا کہ میں وہاں سے جو ہے وہاں کے جو حکمران ہیں ان کو اکساؤں گا، اور یہ کہ پھر جو کچھ بھی ہوگا میرے جو قاصد آئیں گے میسج لے کر، اور جو بھی ہوگا تو یہاں مسجد میں ساری ہم باتیں شاتیں میٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اسی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان منافقوں نے جو ہے کس طرح سے جو ہے اس مسجد کو تعمیر کیا. اب کیا تھا کہ جہاں پر یہ مسجد تعمیر کی گئی وہاں پر اس سے پہلے آلریڈی ایک مسجد تھی، مسجد قباء. تو اب وہاں پر جو ہے بیسیکلی دیکھا جائے کہ وہ مسجد جو تھی
مسلمانوں کے لیے کافی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایکسکیوز بنایا کہ جی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، بوڑھے ہیں، اور سم ٹائمز بارش ہوتی ہے، کچھ ایسا موسم ہوتا ہے، تو سبھی لوگ جو ہے مسجد قباء میں نہیں جا سکتے، تو یہاں پر ہمیں قریب ہی میں ایک اور مسجد جو ہے وہ بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو بہرحال انہوں نے مسجد بنائی، اور اس وقت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ تبوک کی تیاریوں میں تھے، اور انہوں نے اس چیز کو اور زیادہ پروٹیکٹیو بنانے کے لیے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھ دیں، تاکہ یہ یعنی ظاہر ہو جائے کہ اچھا یہ تو یعنی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر نماز پڑھ دی، تو اب تو اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح سے یہ ساری جو سازش تھی بنائی گئی اور مسجد تعمیر کی گئی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو عیسائی تھا ابو عامر، جو کہ الراہب کے نام سے مشہور تھا۔ الراہب کیا تھا؟ یعنی بڑا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا شخص، بڑا ڈرنے والا، بہت عبادت گزار، تو لیکن اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں یہ ابو عامر الفاسق کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ اور ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ، یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے تو یعنی کس طرح سے کہاں کہاں سے جو ہے کس کن کن کے ذریعے سے، یعنی کس طرح سے کس ماحول میں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس کا اپنا بیٹا جو ہے ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا تھے؟ سچے مسلمان تھے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یعنی ان کے مقام اور مرتبے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن شاید غزوہ احد کی بات ہے کہ اس کی تیاری تھی، تو ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہوئے، لیکن کیا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور گئے، تو اس وقت کیا تھا، یہ حالت جنابت میں تھے، اور جب اینڈ پہ جب یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم کو، تو کیا تھا کہ پانی کے قطرے جو ہے وہ گر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو ہے فرشتے جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی کیا تھا، وہ حالت جنابت میں تھے، اور یوزلی کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے ان کو اسی طرح سے جو ہے باقی جو شہداء تھے ان کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا تھا۔ تو ان کو جو خطاب دیا گیا وہ کیا تھا کہ یہ غسیل الملائکہ ہیں، یعنی جن کو غسل کس نے دیا ہے؟ ملائکہ نے۔ تو بیسیکلی کتنا بڑا یعنی مقام اور مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اب ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے اس آیت سے، وہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ بظاہر دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمیں کام نظر آ رہا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں اگر انسان کی نیت اور مقصد درست نہیں ہے تو وہ بہت بڑا کام بھی جو ہے نا انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نیکی کے کام کو کرنے کے لیے کیا ہے کہ نیت جو ہے نا اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ جتنے بھی بڑے بڑے کام کر لیں وہ کام کیا ہے؟ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ فرمان جاری کیا تھا کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے۔ کیوں نہ بنائی جائے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو پہلے آلریڈی مسجد موجود ہے اس کی رونق جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ضرورت ہے تو مسجد بنائی جائے، ادروائز جو ہے ایک مسجد کے ساتھ ہی دوسری مسجد بنانا جو ہے نا یہ کوئی اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ مقصد جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر قریب بھی مسجد بنائی گئی ہے تو اس کا مقصد کیا تھا۔ جیسے کہ مثلا کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دو مسجدیں قریب قریب ہیں تو اس میں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا جمعے کی نماز ہے تو اس میں اگر ٹائمنگز میں ڈفرینس رکھ کے نماز کو کیا جا رہا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہے لوگوں کو فائدہ دے گی، کہ کچھ لوگ جو ہے جو ارلی ٹائم ہے
اس کو اویل کر لیں گے اور جو بعد کا ٹائم ہے کچھ اس کو اویل کر لیں گے. تو بیسیکلی یہ تفریق نہیں ہے بلکہ کسی طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کو جو ہے وہ ادا کر لیں. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر قریب قریب مسجدیں ہیں تو وہ کیوں بنائی گئیں کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو زبان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہر کوئی یعنی کیا چاہتا ہے کہ اپنی زبان میں جو ہے وہ خطبہ سنے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر قریب قریب مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں مختلف زبان میں اگر خطبہ دیا جا رہا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے لوگ جو ہے اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے, تو یہ تفرقہ نہیں ہے بلکہ اسلام کو یعنی اسلام کا پھیلاؤ ہے اور اسلام کی بہترین انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دینا ہے. تو یہ بھی کیا ہے ایک اچھا پرپس بن جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مسجد جو ہے یعنی کہیں پر بھی مسجد ہو تو ہمیں بھی بڑا کانشیس ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ مسجد جو بنائی گئی ہے اس کے پیچھے کہیں درار تو نہیں ہے, ضرر پہنچانا تو نہیں ہے. اس مسجد سے اسلام کو فائدہ ملے گا یا کہ نقصان ملے گا. اور پھر یہ بھی کہ جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس سے جو ہے کفر بڑھے گا یا کہ اسلام بڑھے گا. اور کفر کے نا ایک اور میننگ بھی لیے گئے کہ ہمیں یہ چیز بھی یعنی دیکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے, جو اس مسجد کے یعنی جسے کہہ لیں کہ متولی ہیں, بڑے ہیں, تو ان کا اپنا کیریکٹر کیسا ہے, وہ متقی ہیں یا کہ فاسق ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر اس مسجد کا مقصد لازماً اچھا بن جائے گا اگر اس کو بنانے والے متقی ہیں. اگر فاسق ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ ان کی نیت بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح یعنی مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو بلکہ کیا ہے کہ اتحاد جو ہے اس سے قائم رہے. اب یہاں پر ان منافقوں کی یہی بات بتائی گئی کہ اب یہ جو انہوں نے مسجد بنائی اور مسجد بظاہر کیا تھا کہ بڑا اچھا نیکی کا کام تھا لیکن ان کی نیتیں خراب تھیں اور انہوں نے یہی چیز یعنی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یحلفن, یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اس سے ہمارے کیا ہیں یعنی ہمارے تو مقاصد جو ہے نا بڑے زبردست ہیں, الحسنہ بڑے زبردست بھلائی کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, جھوٹے لوگ ہیں. اور پھر کیا ہے کہ لا تقم, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لا تقم, نہ آپ کھڑے ہوں فی ہی اس میں یعنی اس مسجد میں, ابداً کبھی بھی. یعنی کہ جیسے کہ پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے جب یہ مسجد تعمیر کی گئی اور ان لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز ادا کر دیں. تو کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے معذرت کر لی کہ ابھی تو یعنی کیا ہے کہ ہم سفر کی تیاریوں میں ہیں, تو جب میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو واپسی پر جو ہے اس مسجد میں نماز ادا کروں گا. لیکن ہوا کیا, چونکہ یہ مسجد جو تھی اس کی بنیادیں جو تھیں وہ بدنیتی پر تھیں, اسلام کو نقصان دینے کے لیے تھیں, تو غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں اور اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری سچویشن بتا دی گئی اور کلیئرلی یہ بتا دیا گیا کہ لا تقم فیہ ابدا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے. اور پھر کیا ہے کہ لمسجد, البتہ وہ مسجد اس سسا جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی, تقوی پر, من اولن پہلے دن سے, من اول یومن پہلے دن سے, احق کو زیادہ لائق ہے, ان کے تقوما آپ کھڑے ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز ادا کریں, فی ہی اس میں, فی ہی اس میں یعنی اس مسجد میں, رجال ایسے لوگ ہیں, یحبون جو پسند کرتے ہیں, ان کے یتطہروا وہ پاک صاف رہیں, واللہ اور اللہ یحب پسند کرتا ہے, المطہرین پاک رہنے والوں کو. اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مسجد میں جو ہے وہ نماز ادا نہیں کریں گے. اور کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وحی کے ذریعے یعنی ان آیات کے ذریعے سے جو ہے بتا دیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیسیکلی صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد کو جو ہے وہ گرا دیں. تو بیسیکلی اس مسجد کو جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا. اور مزید یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی کیا ہے کہ وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ مسجد بنائی گئی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی گئی، دین اسلام کو مزید فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے ہی. یعنی کیا تھا کہ جب وہ مسجد تعمیر کی گئی تو پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد کیا تھی، کس مقصد کے لیے، کس پر اس کی بنیاد اٹھائی گئی، تقوی کی بنیاد پر. تو وہ مسجد جو ہے اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس میں نماز ادا کریں. اور یہ کون سی مسجد ہے؟ اس میں مسجد قباء کی بات ہے کہ وہ مسجد کیا تھی کہ اس کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھی گئی تھی، اور وہ اس بات کے، وہ مسجد اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں جا کر جو ہے وہ نماز ادا کریں. اور مسجد قباء جو ہے اس کی جیسے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس میں بھی نماز کا جو ہے بہت زیادہ ثواب ہے، اور بیسیکلی ایک عمرے کا ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جایا کرتے تھے، سواری یعنی پیدل بھی چلے جاتے تھے اور سواری پر بھی جاتے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے. اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ لوگ ہیں، یعنی جو قباء کے جو جسے کہہ لیں کہ نمازی ہیں، جو کہ مسجدوں میں آتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہ کیا ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ بات جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو وہاں کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے، تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے، تو یعنی تم ایسا کیا کرتے ہو، کہ ایسی کون سی پاکی اختیار کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی کہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کہ طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاک صاف پاکی کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ صرف بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ جو ہے پاکی حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں کہ انسان جو ہے صرف جسے کہہ لیں کہ خشکی سے پاکی حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ مٹی ہے، یا پھر جسے کہہ لیں کہ کوئی پتھر وغیرہ ہے اس سے، یا پھر ڈھیلے سے، یا پھر یہ کہ مٹی سے. اور دوسری کیا ہے کہ پانی یوز کر لیا جائے، اور تیسرا کیا ہے کہ مٹی بھی یوز کی جائے، ڈھیلا بھی یوز کیا جائے، اور ساتھ ساتھ پانی بھی یوز کیا جائے. جیسے ڈھیلے کو آپ آج کل کے دور میں سمجھ لے سکتے ہیں کہ جیسے ٹوائلٹ ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ صرف ڈھیلے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا تھا کہ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، تو جس کی بنا پر جو ہے ان کی تعریف کی گئی ہے. اور یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ پانی سے جو ہے، یعنی پانی جو ہے وہ لازم استعمال کیا جائے. یعنی بیسیکلی پاکی تو جو ہے ڈرائی سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ڈرائی وائپ بھی ہو سکتا ہے، ٹیشو سے بھی جو ہے پاکی مل جائے گی، لیکن افضل چیز یہ پتہ چل رہی ہے کہ ڈرائی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، پانی کو بھی استعمال کیا جائے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. اور یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی کہ مزید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی پوچھا، یعنی جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو اہل قباء نے جواب دیا کہ ہمارے قریب یہود رہتے ہیں، ان سے سیکھا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ دین تو وہی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا، جو کہ یہود کو بھی دیا گیا، نصارہ کو بھی دیا گیا، لیکن کیا تھا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اصل دین کو بدل کر رکھ دیا، یعنی جو چیز دی گئی، جو طریقے دیے گئے، ان کو جو ہے بدل دیا گیا. تو کیا ہے کہ یعنی اہل قباء نے کیا جواب دیا کہ ہم نے تو، ہمارے قریب میں یہود رہتے ہیں، ان سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے. اور طہارت کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں بھی کیا آتا ہے
کہ طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. نصف ایمان کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اچھا خاصا ایمان کا حصہ جو ہے نا وہ کہاں پر ہے؟ ہماری طہارت ہی میں آ جاتا ہے. اور وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری پاکی پر، کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے صاف رکھتے ہیں. اور جیسے یہاں پر اسپیشلی جو ہے واش روم کی بات ہوئی، تو اب اس میں بھی جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے، خود بھی رکھنی چاہیے اور بچوں کو بھی جو ہے بہت اچھے سے ٹرین کرنا چاہیے. کیونکہ ایک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے وہ کیا ہے کہ قبر میں جو سزا کی یعنی جو قبر کا عذاب ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ جو وجہ بتائی گئی اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شخص کیا کرتا تھا کہ جو یورین سپلیش ہے یعنی جو پیشاب کے چھینٹے ہیں ان کی وہ پرواہ نہیں کرتا تھا. یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے اپنے آپ کو ان نجاستوں سے جو ہے نا یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے چھینٹے ان نیسیسری جو ہے نا ہم پر نہ آئیں، ان سے بچنا چاہیے. اور بچوں کو بھی جو ہے خاص طور پر جو ہے اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے کہ بھئی واش روم یوز جو ہے وہ لاپرواہی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ جو ہے واش روم کو یوز کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کی نجاست جو ہے ہمارے جسم اور کپڑوں پہ نہ آئے. اور یہ کہ اب یہ کتنی امپورٹنٹ ہے طہارت اور صفائی رکھنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تو ان کو بھی کیا حکم دیا تھا؟ طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. یعنی صفائی جو ہے نا اس کا بہت بہت زیادہ اہمیت پتہ چلتی ہے. اب یہ صفائی جو ہے یہ طہارت جو ہے صرف ایک ہی معاملے میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جیسے جسم کی صفائی ہے، سب سے پہلے کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھے. اور اس میں بھی ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جسم کی صفائی کس طرح سے ہے کہ جیسے کہ مونچھوں کو جو ہے کہا گیا کہ ٹرم کیا جائے، ناخن جو ہیں ان کو کلپ کیا جائے، ان کو کاٹا جائے. اور اسی طرح جو جسے کہہ لیں کہ پیوبک ہیئر ہیں ان کو بھی جو ہے شیو کرنا چاہیے. اور جو کیا کہتے ہیں آرم پٹس میں جو ہیئر ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ریموو کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟ انسان کی جسمانی صفائی میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ 40 ڈیز ہمیں بتائے گئے، ایک لمٹ سیٹ کر دی گئی کہ اس سے زیادہ جو ہے نا انسان کو اس سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. اس سے پہلے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے جسم سے الگ کر دینا چاہیے، صفائی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جسے ہم نے پڑھا کہ بھی طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ایک تو یہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ 40 دن ہمیں ایک لمٹ دے دی گئی، اس سے پہلے ہمیں اپنے جسم کو جو ہے ان ان نیسیسری چیزوں سے بالکل پاک صاف کرنا ہے، لازم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے غسل کی جب ضرورت ہے تو وہ بھی کیا ہے کہ جیسے پیریڈز ہیں یا جنابت کی حالت ہے تو اس کے بعد بھی ہم پر غسل جو ہے وہ واجب کر دیا گیا کہ لازم ہم کو کرنا ہے، اس کے بغیر ہم پاکی نہیں حاصل کر سکتے. اور اسی طرح کہ ہمارے ایمان کا بڑا حصہ کیا ہے؟ طہارت ہی ہے. 5 بار ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 بار ہم کو وضو کرنا ہے. کتنی زیادہ پاکی انسان کو مل جاتی ہے. اور صرف وضو تک ہمیں نہیں رکھا گیا، اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جمعے میں جو ہے غسل کیا جائے. یعنی بہت زیادہ افضل، اس کو بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس کا جو ہے رکھا گیا کہ جمعے کو جو ہے وہ غسل لیا جائے. اور پھر کیا ہے، سونے سے پہلے اگر انسان باوضو ہو تو وہ بھی افضل ہے. اور اسی طرح دانتوں کی صفائی جو ہے اس پر بھی بہت بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا اس قدر پسند تھا اور اس پر اتنا زیادہ زور دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث بن جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی مسواک جو ہے اس کو لازم کر دیتے کہ ہر بار جب آپ وضو کریں تو آپ کو مسواک بھی کرنی ہے. اور یعنی بیسیکلی وہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ دانت جو ہے، منہ کی صفائی جو ہے انسان کو رکھنی چاہیے.
اور اسی طرح کیا ہے کہ لہسن پیاز کھا کر جو ہے وہ مسجد میں نہ جایا جائے، کیونکہ ان سے جو ہے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے فرشتے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے علاوہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو بھی انسان، نمازیوں کو جو کہ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، تو ان کو انسان جو ہے اس بدبو کی وجہ سے کیا ہے تکلیف میں ڈال دے گا، فوکس نہیں کر پائیں گے وہ اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں۔ اور اسی طرح کیا ہے، یعنی یہ چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کی جسمانی صفائی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ کپڑوں کی صفائی آ جاتی ہے، اس کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کپڑے بھی جو ہیں ان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جگہ کی صفائی، انسان جس جگہ رہتا ہے، اپنا گھر ہے، تو اس کو بھی کیا ہے کہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اسمیلی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیوں یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ کیونکہ رحمت کے فرشتے جو ہے نا، وہ کیا ہے کہ صاف ستھری جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں۔ گندی میلی کچیلی بدبودار جگہیں جو ہیں ان پر جو ہے فرشتے جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر ہوں، تو فرشتے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ زیادہ آئیں، تو اس کے لیے کیا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھا جائے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا جائے، اور یہ کہ اپنی جگہ کو صاف رکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی صفائی، وہ کیا ہے، دل کی صفائی۔ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دل کو بھی جو ہے ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے میل کچیل سے صاف رکھا جائے۔ قلب سلیم جو ہے، صاف ستھرا پاکیزہ دل جو ہے نا، اس کی ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ اور دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں بدگمانی نہ رکھے، کسی کے لیے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، نفرت نہ رکھے، برے خیالات نہ رکھے۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے دل کو صاف ہونا چاہیے۔ اور دل کی پاکی جو ہے نا ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا دل میں رہنی چاہیے: ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اب اینڈ پہ جو بات کی گئی وہ بھی بہت بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ خوبصورت ہے، اور ایک طرح سے موٹیویٹ کرتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اس چیز پر خاص توجہ دیں۔ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جسے کہہ لیں کہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سستی کریں کہ اچھا پانی کیا یوز کرنا، کہ بس ٹھیک ہے صفائی تو ہو جاتی ہے، پاکی تو انسان ڈرائی سے بھی لے سکتا ہے کہ بس ٹیشو کافی ہیں۔ تو اس چیز کو بھی اسپیشلی شیئر کرنا چاہیے کہ یہ چیز زیادہ افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف فرمائی ہے، تو جس چیز کی تعریف فرمائی ہے تو اسی چیز کو جو ہے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، افمن، کیا جس شخص نے اسسا، بنیاد رکھی، بنیانہو، اپنی عمارت کی، علی تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ سے، وردوان، اور رضامندی پر، خیر، اچھا ہے، ام، یا من، جس نے اسسا، بنیاد رکھی، بنیانہو، اپنی عمارت کی، علی شفا، علی شفا، کنارے پر، جروفن، کھائی کے، ہارن، گرنے والی ہے، فنہارا، فنہارا، پس لے گری، بھی، اس کو، یعنی اس شخص کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اب یہاں پر جو ہے ایک کمپیریزن بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا ہمیں دو مختلف چیزیں بتائی گئیں، دو بظاہر ایک جیسی چیزیں تھیں۔ منافقوں نے بھی مسجد تعمیر کی، اور جو قبا کے علاقے میں مسجد تھی وہ بھی کیا تھی، مسجد ہی تھی، اللہ تعالیٰ کا گھر ہی تھا، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیوں فرق تھا؟ کہ دونوں کی جو بنیاد تھی وہ ڈیفرنٹ تھی۔ ایک کی بنیاد کیا تھی؟ اسلام کو نقصان دینے کے لیے، اور دوسرے کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی پر تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ تو اب یہاں پر جو ہے کمپیریزن بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی، وہ اچھا ہے،
یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، کہ وہ کھائی کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، یعنی وہ جو نیکی ہے، وہ جو مسجد ہے، وہ اس کو کہاں لے جا گری؟ دوزخ کی آگ میں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بیسیکلی بات کیا پتہ چل رہی ہے، بظاہر عمل جو ہیں دیکھنے میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں فرق کہاں سے پڑ جائے گا؟ نیت سے پڑ جائے گا۔ تو نیت جو ہے نا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی نیت جو ہے نا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اچھا انسان نے بس ایک دفعہ اپنی نیت کو سیٹ کر لیا تو ہمیشہ وہی رہے گی۔ نیت ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا انسان کو چیک کرتے رہنا چاہیے، جب تک وہ اس نیکی کے کام کو کرتا جا رہا ہے نا، ہمیشہ اپنا انالیسز اپنے آپ سے یہ سوال کرتا جائے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس کی خاطر کر رہا ہوں؟ کیا صرف شو آف کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریف پانے کے لیے، لوگوں میں فیمس ہونے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے سب کام کر رہا ہوں، یا واقعی یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ تو یہ سوال جو ہے نا وقتاً فوقتاً انسان کو کوئی بھی جب نیک کام کر رہا ہو تو اپنے آپ سے ضرور پوچھتے رہنا چاہیے، اس سے کیا ہے، کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انکانشیسلی بھی انسان کی نیت جو ہے نا گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اچھی نیت سے بری نیت کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ چیک رکھے، اپنے آپ کو دیکھتا رہے اور اپنے آپ سے یہ سوال جو ہے انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ عمارت جو کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کی رضا پر جو ہے اٹھائی گئی، وہ کیا ہے؟ بہترین ہے اور وہ قائم رہے گی۔ جبکہ دوسری بنیاد کیا ہے؟ جس کی نیت خراب تھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ تو بنیاد کیا ہے کہ اس نے کھائی کے کنارے پر جو ہے اپنی بلڈنگ کھڑی کر لی۔ کھائی کے کنارے پر جو ہے بلڈنگ بنانا کیا ہے کہ وہ تو جیسی بنائیں گے وہ کولیپس ہو جائے گی۔ یعنی کیا ہے کہ جروفن کیا ہوتا ہے کہ وہ کھائی، بیسیکلی اس کو کھائی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز نہر کے کنارے جو ہے، یعنی ایسی نہر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کنارہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا ہائر نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ نہر ہوتی ہے جس کا کنارہ زمین سے کافی اونچا ہوتا ہے۔ اب وہ مٹی کا کنارہ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی لگ لگ کے نیچے سے باٹم میں سے کیا ہوتا ہے کہ اس کنارے میں تھوڑے ہول سے بن جاتے ہیں، اس کی مٹی جو ہے نا نرم سی ہو جاتی ہے۔ اب بظاہر وہ کنارہ اونچا سا دیکھنے میں مضبوط نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے سے کیا ہوتا ہے کہ پانی لگ کے، لہریں لگ کے وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ بڑا نرم سا ہوا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کنارے پہ اگر چڑھیں تو وہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ مضبوط ہے، لیکن جیسے پیر اوپر رکھیں گے تو وہ پیر اندر کوئی دھس جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نیچے سے وہ کھوکھلا ہے۔ کھوکھلا اس کو کس نے کر دیا؟ پانی نے کر دیا۔ تو بیسیکلی ایسی جگہ پر آپ جتنی مرضی بہترین عمارت تعمیر کر لیں، وہ کیا ہے؟ فنہار بہی، وہ لے گرے گی، وہ گر جائے گی، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر بھی یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اچھی نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی بہت کافی ہو جائے گا، لیکن خراب نیت کے ساتھ بڑا عمل بھی کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور بیسیکلی کسی بھی عمل کی کامیابی کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ نیت پر نظر آ رہی ہے۔ نیت اچھی ہے تو چھوٹا کام بھی بہت ہوئے گا، قائم رہے گا، اسٹیبلش ہو جائے گا، یعنی ختم نہیں ہوگا، لیکن خراب نیت کے ساتھ کام جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے کرنا جو یعنی کیا کہتے ہیں خراب نیت کے ساتھ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس شخص کو کہاں لے جائے گا؟ فی ناری جہنم، جہنم میں جا کے گرائے گا، یعنی وہ کام اس کے کام نہیں آنے لگا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ظالم لوگ کون ہیں؟ کہ جو اس طرح کی بدنیتی کے ساتھ جو ہے وہ نیک کام کرتے ہیں، جن کی نیتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔
اور یہ چیز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے نا کہ قیامت کے روز کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ایک قاری جو ہے اس کو سب سے پہلے جہنم میں جو ہے نا ڈالنے کا حکم دے دیں گے. تو وہ تو آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ یہ سب کچھ تو یعنی میں تیری کتاب کو پڑھتا تھا، بڑی خوبصورتی سے پڑھتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو صرف اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، اور کیا ہے کہ تو لوگوں میں ایک اچھا قاری مانا جائے. تو بیسیکلی جو تو نے چاہا، یعنی لوگوں نے دنیا میں تیری تعریف کر دی، تجھے بڑا قاری مان لیا، تو تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس ریاکار قاری کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حالانکہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن انسان کے کام نہیں آنے لگا اگر اس کی نیت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اسی طرح ایک عالم بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو بھی اس نے ریاکاری کے ساتھ کیا، سارا کچھ کیا، تو فائنلی ایٹ دی اینڈ اس کو یہ کام نہیں آئے گا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک شہید جو ہے وہ بھی آ کر یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیری خاطر جان قربان کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے اپنی جان قربان کیوں کی؟ تاکہ تیرے نام کے ساتھ شہید لگ جائے، لوگ تجھے شہید کہیں. تو بیسیکلی لوگوں نے شہید کہہ دیا، تو اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو بیسیکلی اتنے بڑے بڑے یہ تین جو ہے نا بہت بڑے بڑے کام ہیں. قرآن کا پڑھنے والا قاری، اور یہ کہ قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن کا علم رکھنے والا عالم، اور پھر کیا ہے کہ اللہ کی خاطر جان دینے والا شہید. یعنی کتنے بڑے بڑے کام نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ بیکار ہو گئے. کیوں؟ صرف اور صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے. پھر کیا ہے کہ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، عمارت ان کی، یعنی وہ جو انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی خراب نیت کے ساتھ، وہ عمارت کیا ہے؟ الذی بنو، جو انہوں نے تعمیر کی، کس چیز کا سبب رہے گی؟ ریبتن، شک کا، بے چینی کا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا مگر ان یہ کہ تقطع، پاش پاش ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم، دل ان کے، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اب یہاں پر جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بدنیتی کے ساتھ جو کام کیے گئے وہ کیا ہیں، یعنی یہ جو انہوں نے کام کیا، یہ کام ان کو کسی بھی طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں کرے گا، ان کے دلوں کے اطمینان کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اس طرح کی بدنیتی پر مبنی نیکی کے کام کیا ہیں؟ انسان کے دل میں بے چینی کا باعث بن جاتے ہیں. انسان کا دل جو ہے بے چین رہتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یقین کریں کہ جب انسان خالص نیت کے ساتھ چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ نیکی اس کو جو ہے نا اندر تک جو ہے نا اطمینان دے جاتی ہے، اندر تک جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے نا اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اچھا اس نے کر لیا کچھ. لیکن کیا ہے کہ جب انسان بدنیتی کے ساتھ کسی نیکی کے کام کو کرتا ہے تو وہ کام اس کو بے چینی ہی میں ڈال کے رکھتا ہے. تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے مسجد بنائی تھی، منافقت پر مبنی مسجد بنائی تھی، تو یہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں شک کا اور بے چینی کا باعث بنی رہے گی. اور یہ بے چینی اور شک کب تک رہے گا؟ تقطع قلوبہم، جب تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، یعنی جب تک ان کو موت نہ آ جائے تب تک جو ہے ان کی بے چینی کا یہ سبب بنتی رہے گی. یعنی یہ جو انہوں نے منافقت دکھائی اور منافقت دکھاتے ہوئے اس حد تک چلے گئے کہ جو ہے مسجد تعمیر کر لی. تو بیسیکلی یہ کیا تھا کہ موت تک جو ہے ان کے دلوں میں یہ نفاق جو ہے، یہ منافقت جو ہے وہ رہے گی، یہ بے چینی جو ہے وہ رہے گی. اب بیسیکلی کیا ہے کہ ایک تو چیز ہمیں اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح سے یعنی نیکی کا لبادہ اوڑھ کے اصل میں تو غلط کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے انسان کا دل جو ہے نا اس کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، ہمیشہ اس کے دل میں بے چینی رہے گی. اور سیکنڈ چیز ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ موت تک جو ہے اپنے نفاق میں مبتلا رہیں گے. یعنی یہ جو 12 منافق جن کا ہم نے پہلے ذکر پڑھا کہ یہ جو ابو عامر راہب تھا اس نے 12 منافق جو مدینہ کے تھے ان کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ مسجد تعمیر کریں. تو ان کے لیے یہ بات کہی گئی
کہ یہ موت تک جو ہے نا اسی منافقت میں رہیں گے. وجہ کیوں ان کے لیے اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ موت تک یہ اپنی اس منافقت سے نکل نہیں سکیں گے. یہ بہت بڑی سزا تھی ان کے لیے. کیوں اتنی بڑی سزا دی گئی؟ کیونکہ بیسیکلی کیا تھا کہ ٹھیک ہے ان میں منافقت تھی، تو اپنی منافقت کی وجہ سے وہ اور بھی سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن یہ منافقت کی انتہا تھی کہ مسجد کے نام پر انہوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد ڈالی. یہ کیا تھا؟ انتہا تھی منافقت کی کہ مسجد کے نام پر، یعنی مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کے نام پر جو ہے اسلام دشمنی کی بنیاد ڈالی، اور نیکی کی آڑ میں کیا تھا کہ بدی کی. تو نیکی کی آڑ لے کر بدی کے کام کرنا، نافرمانی کے کام کرنا، بیسیکلی یہ کھل کر نافرمانی کرنے سے بھی زیادہ مکروہ کام بن جاتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان جو ہے وہ دشمنی کرتا ہے کھلم کھلا دشمن سے نبٹنا جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا دشمن ہے، کیا کیا یہ کر سکتا ہے، آپ آلریڈی پریپیئر رہتے ہیں. لیکن یہ جو ڈھکا چھپا دشمن ہوتا ہے نا، اس سے نبٹنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ یعنی اور بھی زیادہ مکروہ بن گیا ان کے لیے کہ مسجد کے نام پر جو ہے انہوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد ڈالی. اور پھر یہ بھی ہے کہ بیسیکلی ان لوگوں نے توبہ بھی نہیں کی، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کفر پر بھی ہو سکتا ہے، اس میں نفاق میں منافقت بھی آ سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ کفر اور نفاق سے کس شخص کو نجات ملے گی؟ جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص میں کفر ہو نہیں سکتا، کسی میں منافقت آ نہیں سکتی، آ سکتی ہے، لیکن کیا ہے کہ نجات انسان کو کب ملے گی؟ جب انسان جو ہے اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، منافقت سے توبہ کر لے. ادروائز اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اپنے غلط عمل پر ڈھیٹ بن کر جو ہے اس پر اصرار کرتا ہے، قائم رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اس کا خاتمہ بھی اسی حال میں ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ نے اشترا خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کی جانیں، و اموالہم اور ان کے مال، بِأَنَّ اس کے بدلے، لہم ان کے لیے، الجنتا جنت ہے، لہم ان کے لیے یعنی مومنین کے لیے، الجنتا جنت ہے. یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون پس مارے جاتے ہیں، پس مارتے بھی ہیں، ویقتلون اور مارے بھی جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس پر، حقاً سچا، فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں. ومن اور کون، اوفا سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنا وعدہ، من اللہ اللہ سے. فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم اپنے اس سودے پر، الذی جو بایعتم سودا کیا تم نے، بہ اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے. وذالک اور یہ، هو الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی ایک ہمیں پتہ چلے گا، بڑی زبردست قسم کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 11 and 12. اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کس کے عوض خرید لیے ہیں؟ ان کے، اور اس کے عوض کیا ہے کہ ان کے لیے جنت تیار کی ہے. یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان لے لیے، اور بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اب یہ مومن کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، اور یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ضرور ہے. اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا، اس سے خوش رہو. یعنی کیا سودا کیا کہ جان اور مال اللہ کو دے دی، اور اس کے بدلے میں کیا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی. تو یہ مومنوں نے جو سودا کیا اپنی جان اور مال اللہ کو دے کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو سودا تم نے اس سے کیا اس سے خوش رہو، یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ جو ڈیل ہوئی مومنوں کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں، کیا ہے کہ یہ بڑی زبردست ڈیل ہے. اس کو جو کمپلیٹ کر جائے گا
تو اسے اس ڈیل پر جو ہے نا خوش ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے، یہی کیا ہے، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، اشترا۔ خریدنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ لیتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ چیز دینا اور پھر بدلے میں کچھ لینا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں سے کیا لیا، ان کی جانیں اور ان کے مال۔ اب بدلے میں کچھ دیا بھی جائے گا، بدلے میں کیا دیا جائے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک سودا جسے کہہ لیں مومنوں کا اللہ تعالیٰ سے طے ہوا، اور سودا کیا تھا کہ مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیل کی کہ ہمارے مال اور ہماری جان جو ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے۔ اب بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی یہ کس طرح سے ہے کہ یعنی جو اپنی جان اور مال جو ہے اللہ تعالیٰ کو دینا کس طرح سے ہے، بیسیکلی کیا ہے کہ ہر مومن جب ایمان لے کر آتا ہے، ہر انسان جب وہ ایمان لے کر آتا ہے، مومن بنتا ہے، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میری جان اور میرا مال کیا ہے، یہ آپ کے سپرد ہے۔ کیونکہ بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہو گئے، مسلم، تو اپنا آپ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اپنے آپ میں کیا ہے، اس کی جان بھی شامل ہوتی ہے اور اس کا مال بھی شامل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایمان لا کر جو ہے ایک مومن اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیل جو ہے فائنل کرتا ہے کہ یا اللہ میں ایمان لے آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میری جان اور میرا مال جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ کے سپرد کیسے ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی جو ہے میں زندگی گزاروں گا، اور میرا مال جو ہے اللہ کے حکم کے تحت ہی جو ہے وہ خرچ ہوگا۔ اور کیا ہے کہ یہ میں نے تجھے دیا، اپنی جان اور اپنی مال جو ہے تجھے دی، اور اس کے بدلے میں اے اللہ میں تجھ سے جنت کا امیدوار ہوں، کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے۔ اپنی یہ دونوں چیزیں میں تجھے دیتا ہوں، جان بھی اور مال بھی، کہ زندگی جو ہے تیرے کہے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاروں گا، مال کیسے خرچ کروں گا، جن طریقوں پر تو نے ہمیں بتایا، لیکن بدلے میں کیا چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک ڈیل ہوئی، اور کیا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، مومن کیا ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور کیا ہے کہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کہ یہ جو بات ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس ڈیل کا مطلب یہ نہیں ہے، بیسیکلی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا جان اور مال دے دی، تو یہ جو مومن جنہوں نے ڈیل کی ہے کہ اچھا ہم جان اور مال دیتے ہیں، تو شاید ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جا کر جو ہے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بیسیکلی اس آیت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ مومن کی جان اور مال کیا ہے، اللہ کا ہے۔ مومن کی جان اور مال کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو مومن کی جان کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنی جان دے دے گا، جب اس کے مال کو طلب کیا جائے گا تو وہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی وہ ہر وقت جو ہے لوگوں کو جا کے جو ہے قتل کرتا رہے گا اور خود مرتا رہے گا، یہ نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جان اور مال جب دے دی، اور جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی اپنی جان بھی دے گا، اپنا مال بھی دے گا، اس بات سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور یہ کہ یہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ہائٹ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ مومن جب یہ ڈیل کرتا ہے، ساری زندگی جو ہے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے گا، تو اور کیا ہے کہ مال کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرے گا۔ اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اگر کبھی ایسی سچویشن آئی
کہ دین اس سے اس کی جان کی قربانی مانگے گا تو تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. تو یہاں پر جو ہے اس ڈیل کا کہ اس ڈیل میں ایک مومن کس حد تک جا سکتا ہے، اس ڈیل کو نبھانے میں ایک مومن جو ہے کس حد تک جا سکتا ہے، اس کی انتہا جو ہے یہاں اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈیل کی ہے اس کو نبھانے کے لیے جب ایک مومن نے یہ کہہ دیا کہ میری جان اور میرا مال جو ہے وہ اللہ کے لیے، میں اس کو دے رہا ہوں اللہ کو اور اس کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے، تو اس ڈیل کو نبھانے میں وہ اس انتہا تک بھی پہنچ جائے گا کہ جب دین جو ہے اس کی جان کی قربانی مانگے گا تو وہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی اللہ کے لیے پیش کر دے گا. وہاں پر وہ پھر اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے گا، اپنی جان کو بچا کر نہیں رکھے گا، بلکہ اپنی جان بھی جو ہے وہ آفر کر دے گا، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے یعنی یہ سودا کر چکا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں جان بھی اور مال بھی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا، اس میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، یعنی یہ سوچ کر کہ ہائے مجھے اس میں مشکل اٹھانی پڑے گی، میری تو انرجی چلی جائے گی، میرا تو وقت زیادہ نکل جائے گا، ان ساری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرے گا، اور فائنلی جب جان دینے کا بھی موقع آئے گا تو وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ دیکھیں چونکہ یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ بیسیکلی ایک سودا ہے، ایک ڈیل ہے. یہاں پر اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوشیاں مناؤ کس بات پر، بِبَيْعِكُمْ، اپنے اس سودے پر. یہ جو مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو سودا کرتا ہے نا کہ جان اور مال لے لو اور بدلے میں مجھے جنت دے دو، تو اس سودے پر کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ خوشیاں منائے. تو بیسیکلی یہ ایک سودا ہے اور اس کی کچھ جو ہیں کنڈیشنز بھی ہیں. اب کیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، اس کی مثال جو ہے نا بیسیکلی ہم دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی اسے ڈگری چاہیے، تو اس کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز جو ہے نا سیٹ کی جاتی ہیں. مثلا اگر کوئی جاب اس کو کوئی آفر ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ بھی یہ کام آپ نے کرنے ہیں اور اتنا ٹائم آپ کو لگانا پڑے گا اور بدلے میں آپ کو یہ سیلری ملے گی. اب سامنے والا جس کو جاب چاہیے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنا ٹائم جو ہے سپینڈ کرتا ہے، اپنی صلاحیت جو ہے وہ دیتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی اچھا اسے جاب مل گئی اور 9 to 5 اسے جانا ہے، تو وہ شخص کہ ہائے مجھے تو 11 بجے تک سونے تک بڑا مزہ آتا ہے، تو میں جو ہے نا 9 to 5 نہیں جا سکتا، حالانکہ وہ ڈیل اوکے کر چکا ہے، لیکن بعد میں وہ کہے کہ نہیں میرے سے تو مشکل ہے، تو میں جو ہے نا 11 بجے آفس چلا جایا کروں. تو بیسیکلی کیا ہے، تو ایسے میں وہ چونکہ اپنی اس معاہدے کو پورا نہیں کرے گا تو اسے وہاں سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا، زیادہ عرصہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح کیا ہے کہ اگر انسان کو کوئی ڈگری بھی لینی ہے تو صرف خواہشات کرنے سے نہیں ملتی، خواہش کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے کہ اس کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ لگانا پڑتا ہے، تو پھر کہیں جا کر جو ہے یہ دونوں چیزیں اس کو ملتی ہیں. یعنی آپ شرائط پوری کریں گے تو ان ریٹرن آپ کی ڈیل کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ کو جاب آپ کی قائم رہتی ہے اور آپ کو ڈگری ملتی ہے. جہاں آپ پیچھے ہٹیں گے تو بیسیکلی کیا ہے، دونوں چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ مومن کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھئی اگر ایمان لا کر آپ یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں جنت کا، تو جو شرائط جو کنڈیشنز جو ہیں رکھی گئی ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں کہ میرا مال میرا نہیں رہا، میری جان میری نہیں رہی، بلکہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، جیسا حکم دے گا میں ویسی زندگی گزاروں گا، جہاں پر میرے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا جائے گا میں ویسے ہی خرچ کروں گا، میری اپنی مرضی نہیں ہوگی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب یہ جو کنڈیشن ہے، اب اس سے جو ہے نا ایک مومن پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ جب دین کو ضرورت پڑے، جب اسلام کو ضرورت پڑے تو یہ کہے کہ نہیں ہائے یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میری جان ہے، تو میں یہ نہیں دے سکتا. تو بیسیکلی کیا ہے، تو پھر اس کو وہ اپنی ڈیل کو کمپلیٹ کرنے میں کیا ہے، ناکام ہو جائے گا. اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر ایک کہ انسان یعنی ایک جو سودا کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی دو میجر چیزیں ہیں، زندگی کی دو میجر چیزیں ہیں.
اس کی زندگی، اس کا وقت، اس کی انرجی، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے. اور مال بھی ظاہر سی بات ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو کہ ایمان لا کر وہ سودا کرتا ہے اور دیتا ہے، تو اب یہ سودا جو ہے نا بیسیکلی ہے بڑا زبردست. دیکھنے میں بظاہر لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی دے دو، سب کچھ یعنی اللہ کا ہی ہونا چاہیے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے کہ شاید مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا، اس بات پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، اس سودے پر جو ہے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سودا جو ہے نا سراسر فائدے کا ہے. اس میں نقصان جو ہے نا قطعاً نہیں ہے کہیں پر بھی. انسان جو ہے نا یعنی اس کو یعنی یہ بہت کم ہے جو وہ دے رہا ہے، یہ بہت کم ہے جو وہ دے رہا ہے، بدلے میں اس کو بہت کچھ ہے. کیسے کم ہے؟ بیسیکلی جو ہے حضرت حسن بصری وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جانیں خریدیں، یعنی کہا کہ یہ نفس جو ہیں میں نے خرید لیے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے جان کس نے دی ہے، زندگی کس نے دی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے. یعنی چیز اسی نے دی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہم سے اس نے خرید لی. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے مال جو ہے وہ لے لیے جنت کے بدلے میں، خرید لیے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے. اس نے جو ہے زندگی دی، مال دیا، خود ہی دے کے یعنی جان اور مال خود ہی دے کر ہمیں آفر بھی لگا دی کہ اگر یہ تم مجھے دے دو گے تو کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں بہترین خوبصورت قسم کی زندگی جو ہے جنت کی صورت میں ملے گی. سبحان اللہ. یعنی یہ دونوں چیزیں بیسیکلی ہماری اپنی ہے ہی نہیں، اسی کی دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان بھی دی، مال بھی دیا، اور یہ چیزیں ہمیں بطور امانت دے رکھی ہیں، اور ہمیں یعنی ان چیزوں کو ہم جیسا چاہے استعمال کر لیں، اس چیز کا اختیار بھی ہمیں دے دیا گیا. اور جب مومن جو ہے نا اپنی خوشی کے ساتھ اس اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں یہ اختیار دے دیا گیا نا کہ ہم جیسی چاہیں زندگی گزاریں، جیسا چاہے اپنے مال کو اڑائیں، لیکن اس کے باوجود مومن کیا کرتا ہے کہ اپنے اختیار سے بیسیکلی دستبردار ہو جاتا ہے، اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے تابع بنا دیتا ہے. اور اس تابع بنا دینے کی قیمت ان ریٹرن اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ جنت عطا فرماتے ہیں. تو بیسیکلی یعنی بڑا ہی بہترین سودا ہے. یہ حقیقت میں بھی چیزیں ہماری نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کریم ہے، بہت ہی جنرس ہے، بہت بہت زیادہ سخی ہے کہ اپنی دی چیزوں کو واپس انہی کے بدلے میں ہمیں جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ میں تم سے خریدتا ہوں اور اس کے بدلے میں کیا ہے کہ جنت دیتا ہوں. اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ تجارت، یہ جو سودا ہے نا بڑا ہی بہترین ہے. کس طرح سے کہ بیسیکلی انسان اس جان اور مال کو اس دنیا میں اللہ کے راستے میں لگا کر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی اور اپنے مال کو لگا کر اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی اکٹھا کرے گا، جتنی بھی کامیابیاں سمیٹے گا، وہ ساری کی ساری اچیومنٹس، وہ ساری کی ساری کامیابیاں وہ اس کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. یعنی کیا ہے کہ قبر میں بھی اس کے کام آئیں گی، حشر میں بھی اس کے کام آئیں گی، جب وہ پل صراط پہ سے گزرے گا تب بھی وہ چیزیں اس کے کام آئیں گی. یعنی وہ جو جان اور مال اس نے اللہ کے راستے میں لگا کر جو کچھ بھی وہ آخرت کے لیے اکٹھا کرے گا، وہ اس سے کہیں بھی الگ نہیں ہونے لگا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. لیکن کیا ہے کہ اگر دوسری طرف دیکھیں کہ جو جان اور مال انسان کے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لگاتا، اپنی مرضی سے جو لگاتا ہے اور دنیا میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، دنیاوی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، سرٹیفکیٹس ڈفرینٹ قسم کے اکٹھے کرتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے جو ہے میڈلز، شیلڈ، اتنا کچھ انسان اکٹھا کرتا ہے، بہت ساری دنیاوی کامیابیاں اکٹھی کرتا ہے، اور ان سب کے پیچھے جو ہے نا انسان کا جان اور مال لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی.
انسان کا جان اور اس کا مال لگ رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ دنیاوی کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان ساری زندگی اکٹھا کرتا رہتا ہے، اور فائنلی جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، فائنلی جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اب پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے جاتا ہے وہ چیزیں ردی اور بیکار ہو جاتی ہیں، یعنی پیچھے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم تک اس کے بچے، اس کے گھر والے اس کی ان کامیابیوں کو سنبھال سنبھال کر رکھیں، سجا سجا کر رکھیں، اس کی ڈگریز کو، ان تمام سرٹیفکیٹس کو، ان چیزوں کو، ان میڈلز کو، ان شیلڈز کو، لیکن ایونچولی کیا ہوگا، ان کو ردی کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ چیزیں جن کے لیے انسان کھپ گیا، جن کے لیے کھپ گیا، وہ چیزیں فائنلی جو ہے گاربیج میں جانے والی ہیں، فائنلی وہ ردی میں جانے والی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا ہی زبردست قسم کا سودا ہے جو یہاں پر مومن جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کہ میری جان اور میرا مال جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور بدلے میں کیا ہے، میں جنت کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے جنت چاہیے اس کے بدلے میں۔ اور یہ چیز جو ہے اب یہاں پر جو اچھا ایک اور چیز بھی، کیونکہ سم ٹائم جب اس طرح کی باتیں کرو تو امپریشن یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا دنیا کے لیے تو انسان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہا جا رہا، بلکہ کیا ہے کہ جیسے یہ سودا ہے نا کہ جان اور مال جب انسان اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جائیں گے، دنیا کے لیے محنت نہیں کریں گے، یا دنیا کی ڈگری حاصل کرنا کوئی برائی کی بات ہے۔ صرف کمپیریزن ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ہی لگائے جتنا یہ دنیا کی حقیقت جو ہے نا، دنیا کی جو اوقات ہے ڈیزرو کرتی ہے۔ یعنی دنیا جو ہے، یہ دنیا کی زندگی جتنا ڈیزرو کرتی ہے، جتنی اس کی اوقات ہے، اس کے مطابق اس میں انسان کو اپنا آپ لگا لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ جب انسان اس میں اپنا آپ لگاتا ہے تو پھر وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ وہ سراسر گھاٹے کا سودا کرتا ہے جب وہ آخرت کو بالکل اگنور کر کے کہتا ہے کہ نہیں، بس جو کچھ بھی ہے، کامیابیاں جتنی بھی لینی ہیں، بس مجھے دنیا ہی کی لینی ہے، مجھے آخرت کی پرواہ نہیں، تو وہاں جو ہے وہ پھر مار کھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ دونوں چیزوں کو ہمیں ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ کون چیز جو ہے اس کی کتنی ویلیو ہے، اسی کے حساب سے انسان جو ہے وہ سپینڈ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں جب ہم چیز خریدتے ہیں تو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ورتھ بھی کرتی ہے کہ اس پہ انسان اتنا پیسہ لگائے، یا ایسی بیکار سی ہے، کچھ دن کی ہے اور یہ یعنی ردی قسم کی ہے، تو انسان نہیں لگاتا وہاں پر۔ کہاں پر لگاتا ہے؟ پائیدار قسم کی چیزوں پر۔ کچھ زیادہ بھی دینا پڑ جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، پائیدار ہے، اس میں لگا دو، فائدہ ہی ہوگا۔ تو بیسیکلی یہی چیز جو ہے یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے جو اسپیشل بات کی گئی کہ اللہ کے راستے میں وہ لڑتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اب یہ جو جہاد کی بات ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ کیا ہے، حقاً سچا ہے، اور یہ صرف جو ہے قرآن میں نہیں یہ وعدہ دیا گیا، بلکہ کیا ہے کہ تورات میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے اور انجیل میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور یہ جو ہے نا لیکن وہی بات ہے کہ دین جو ہے اس کا سورس کیا ہے، ایک ہی ذات ہے۔ یعنی بیسیکلی جو یہود کے پاس ہے، جو نصارہ کے پاس ہے، وہ دین انہوں نے جیسا بھی بدل لیا، جتنا بھی اس میں چینجز کر لیں، لیکن جو اوریجنل سورس ہے وہ جہاں سے آیا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، سورس چونکہ ایک ہی ہے تو اس میں ہم بہت جسے کہہ لیں کہ ایک بہت ویریشن ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ایک کو تو یعنی مسلمانوں کو تو کہہ دیا گیا کہ وہ جہاد کریں اور یہود اور نصارہ کو اس چیز سے بالکل جو ہے وہ فارغ رکھا گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ سورس جو ہے نا پیچھے سے ایک ہی ہے۔ احکامات میں جو ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے، کچھ چینجز نظر آتی ہیں، لیکن جو بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ ہمیں ہر جگہ ایک ہی نظر آئیں گی۔ تو بیسیکلی یہاں پر بھی یہی چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، کہ اگر دشمن سامنے آئے اور دین کو کرش کرنے کی کوشش کرے، دین کو کچلنے کی کوشش کرے، تو پھر کیا ہے، ہر قوم اور ہر نبی پر یہ بات فرض تھی کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں اپنی جان بھی لگا دے۔ پھر جو ہے اپنی جان کو پریفر نہیں کیا جائے گا، اپنی جان کو پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے، یعنی دشمن اگر دین کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہے
کہ آ، پچھلی جتنی بھی قومیں جو ہیں، پچھلی جتنی بھی قومیں گزریں، جتنے بھی نبی گزرے، ان تمام پر یہ بات فرض تھی کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ بات جو ہے کہ دشمن کا مقابلہ کیا جائے گا، دین کی حفاظت کی جائے گی، اللہ کے راستے میں نکلا جائے گا، یہ بات کیا ہے؟ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ سچا ہے اس پر۔ اور یہ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا؟ تورات میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، اور قرآن میں بھی کیا گیا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آج انسان اپنی جان اور مال جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع اس نے کر رکھا ہے، اپنی زندگی کو اور اپنے مال کو اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر رکھا ہے، تو اس کے بدلے میں جو اس کو جنت ملنے والی ہے، اس کے بارے میں اسے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ کیونکہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، وعدے کون نہیں پورا کرتا؟ یعنی کچھ ریزنز ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے انسان جو ہے وعدوں کو نبھا نہیں پاتا، اور وہ ریزنز کیا ہوتی ہیں کہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرتا؟ کیونکہ وہ بیسیکلی خیانت کار ہے، دھوکے باز قسم کا انسان ہے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص تو دھوکے باز قسم کا ہے، خیانت کار قسم کا ہے، تو اپنی خیانت کی وجہ سے وہ وعدوں کو توڑ دیتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ سم ٹائمز انسان وعدہ کر لیتا ہے کہ اچھا میں ایسا کروں گا، لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس وعدے کو نبھانے کے قابل نہیں رہتا۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن ہوا کہ اینڈ ٹائم پہ کچھ اور کام پڑ گیا، مجبوری آ گئی، تو انسان نہیں جا سکا۔ تو یہ جو خیانت کاری ہے، یہ جو مجبوری اور کمزوری ہے، یہ ہم انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وعدے جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر عیب، ہر کمزوری سے بالکل پاک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ریزنز نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور اس چیز پر یہ جو ڈیل جو ہے مومن کرتا ہے، اس چیز پر جو ہے اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی جان اور مال، اس کا وقت، اس کی انرجی، اس کی صلاحیت اگر اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے نا، تو اسے اس بات پر افسردہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہو میرا تو سارا ٹائم ایسے ہی نکل گیا، نہیں، میرا مال تو سارا اللہ کے راستے میں نکل گیا، میرے لیے تو کچھ بچا نہیں۔ افسوس نہیں ہونا چاہیے، فَاسْتَبْشِرُوا، خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، کیونکہ یہی کیا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، سیاحت کرنے والے یا روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیک کاموں کا، والناہون، اور منع کرنے والے، عن المنکر، بری باتوں سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی، وبشر، اور خوشخبری دو، المؤمنین، مومنوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بیسیکلی پچھلی آیت کی کنٹینیوشن ہے کہ یہاں پر ہمیں جو ہے بتایا گیا کہ مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا، اپنی جان اور مال دے دیے، اور کیا ہے بدلے میں جنت کو مانگ لیا۔ اب ان مومنوں کی کچھ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان مومنوں میں شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کو وہ نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ چل جائے گا، ان کی عادتوں سے پتہ چل جائے گا، ان کے طرز زندگی سے پتہ چل جائے گا، ان کی خوبیوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کو وہ نبھا رہے ہیں، اس کو توڑ نہیں رہے۔ اور کیا ہے سب سے پہلی خوبی ان مومنوں کی کیا پتہ چل رہی ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ توبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، یعنی بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا کیا ہے
کہ یعنی توبہ کرنے سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر جو لوگ اپنی اس تجارت کو، اپنی اس ڈیل کو نبھا رہے ہیں، ان کی سب سے پہلی خوبی ہمیں پتہ چل رہی ہے توبہ کرنے والے. اب توبہ تو بیسیکلی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے وہی توبہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے ایک چیز تو یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو جنت میں لوگ جائیں گے وہ بیسیکلی پرفیکٹ قسم کے لوگ نہیں ہوں گے کہ اچھا دنیا میں بڑے پرفیکٹ قسم کے لوگ تھے، کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، کبھی کوئی خطا ہی نہیں ہوئی تھی، کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ غلطیاں اور خطائیں ہوتی تھیں لیکن فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے تھے. فوراً ان کو ریئلائز جیسے ہی ہوتا تھا تو فوراً جو ہے شرمندہ ہو کر توبہ کرتے تھے، توبہ اور استغفار کرتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، اور کیا تھا کہ اپنی اصلاح کرتے تھے. اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی تائبون یعنی توبہ کرنے والے کیا ہیں کہ یعنی بہت زیادہ کانشیس لائف جو ہے نا گزارتے تھے، لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارتے تھے. یعنی توبہ کے میننگز کیا ہیں؟ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا. تو یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ مومن، یہ جو تائبون کی خوبی ہے، یہ کیا ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تائبون جو ہیں یہ بڑی کانشیس لائف گزارتے تھے، لاپرواہ قسم کی زندگی نہیں گزارتے تھے. کس طرح سے؟ اپنی سوچ کے معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے تھے. کس طرح سے؟ کہ یعنی غلط قسم کے خیالات نہیں آنے دیتے تھے، اگر آ بھی جائیں تو فوراً ان کو جھٹکتے تھے، پکڑ پکڑ کے ان کو لمبا نہیں کرتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط جیسے بدگمانی کسی کے بارے میں انسان کے دل میں آتی ہے تو دو رویے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ غلط خیال آیا تو تائبون کیا کرتے ہیں کہ فوراً اس چیز کو جھٹکتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ بہت غلط ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. اور وہ کیا کہ پلٹ گیا، فوراً اپنے رب کی طرف گیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا، بس یہ آ گیا. یہ ہے توبہ کرنے والے تائبون. دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بدگمانی آئی دل میں اور اس کو انسان لے کے اور لمبا کرتا جائے، اچھا وہ ایسے، ہاں دیکھا اس نے اس ٹائم پہ بھی ایسے کیا، مجھے تو اس سے شروع سے ہی وہ ایسی لگتی ہے. یعنی پکڑ کے اس کو لمبا لمبا کیے جانا. یہ کیا ہے کہ انسان لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا نہیں ہے، کانشیس نہیں ہے کہ اس کی سوچیں جو ہیں اس کو کہاں تک لے جائیں گی. تو بیسیکلی کیا ہے؟ اپنی سوچ کے معاملے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، سوچ کو بڑا صاف ستھرا رکھتا ہے، پازیٹیو رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، بنا سوچے سمجھے نہیں چلاتا، بنا سوچے سمجھے نہیں چلاتا. اور کیا ہے کہ اگر اس کی زبان جو ہے کبھی پھسل بھی جائے تو تائبون فوراً توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلط الفاظ نکل گئے، غلط بات منہ سے نکل گئی. اور اسی طرح اپنے عمل کے بارے میں بھی بڑا کانشیس ہوتا ہے، زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے بڑے سوچ سمجھ کر کرتا ہے. اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ غلط ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ عابدون. اچھا یہ چیز بھی کہ جیسے یہاں پر یہ چیز ہمیں پتہ چلی نا کہ بڑے کانشیس جو ہے وہ لائف گزارتا ہے. یعنی تائبون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیسیکلی کانشیس کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری سوچ کی وجہ سے، میری زبان کی وجہ سے، میرے کسی عمل کی وجہ سے. تو کانشیس لائف گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی پر مبنی جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. جبکہ اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ انسان لاپرواہ ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، اسے نہیں پرواہ کہ بھئی وہ کسی کے بارے میں اس کی سوچ جو ہے کتنی خراب ہو رہی ہے، اس کی زبان کتنی خراب ہو رہی ہے، اس کے عمل کتنے برے ہو رہے ہیں، بس کرتا جا رہا ہے، بیسیکلی نڈر ہوا ہے. تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی بیسیکلی اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے روز میں دو چیزیں جو ہے نا ان کو اکٹھا نہیں کروں گا اپنے بندوں کے لیے. یعنی دو قسم کے خوف اور دو قسم کی جو جسے کہہ لیں کہ سیکیورٹیز ہیں کہ انسان بالکل اس میں آ جائے، حفاظت میں آ جائے نا، اسے کوئی خطرہ نہ ہو، امن جسے کہہ لیں. تو اب کیا ہے کہ یہ دو چیزیں کیسے اکٹھی نہیں ہوں گی کہ وہ شخص جو کہ دنیا میں بڑا نڈر اور بے باک ہو کر ہر طرح کے کام کرتا رہا،
یعنی دنیا میں اسے بالکل اس نے ڈر نہیں رکھا، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے روز کیا ہوگا؟ خوف ہوگا۔ جو شخص دنیا میں نہ ڈر رہا، لاپرواہ رہا، اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، فائنلی کیا ہوگا کہ قیامت کے روز وہ اس کے لیے خوف ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو دنیا میں ڈرتا رہا، وہ شخص جو دنیا میں ڈرتا رہا، پھونک پھونک کے قدم رکھتا رہا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا رہا، سوچ کے بات کرتا رہا، اپنے عمل کے بارے میں بڑا کانشیس رہا، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ قیامت کے روز جو ہے پرامن ہوگا، اس کے لیے پھر کوئی جو ہے وہاں پر ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر کیا بات چل رہی ہے کہ یعنی جو انسان دنیا میں ڈرتا رہا تو وہ قیامت کے روز بڑے مزے سے ہوگا، اور جو دنیا میں بڑے مزے سے رہا بغیر ڈر اور خوف کے تو قیامت کے روز جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہوگا۔ اور اسی طرح کیا ہے، سیکنڈ خوبی کیا پتہ چل رہی ہے؟ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے۔ اب کیا ہے کہ حمد و ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ حمد بیسیکلی یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر۔ شکر کس طرح سے؟ یعنی خوبی کیا پتہ چل رہی ہے، جب اچھے حالات ہیں تو بھی الحمدللہ، جب مشکل آ جائے تو بھی الحمدللہ علی کل حال، کہ تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یعنی ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں شکر گزار کب تک ہوتے ہیں، کب تک اللہ تعالیٰ سے خوش رہتے ہیں، جب تک کہ اچھے اچھے حالات رہیں، جیسے ہی مشکل پڑی تو فوراً شکایت۔ لیکن یہاں پر یہ مومن کون ہے، ان کی خوبی کیا ہے کہ اچھے حال میں بھی رب کی تعریف اور شکر ہے، اور برے حالات میں بھی اللہ کی تعریف اور شکر ہی ہے۔ اور حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے روز جو سب سے ٹاپ پر لوگ ہوں گے، یعنی بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ بیسٹ لوگ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ شکر گزار رہے انسان، چاہے اچھے حالات ہیں چاہے برے ہیں، ہر طرح سے یعنی اللہ کا شکر ہی ادا کرے، شکوے شکایتیں نہ کرنے والا ہو۔ اور سیکنڈ ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح سے، کہ انسان جو ہے نا بڑی اس میں عاجزی اور انکساری ہے، یعنی یہ مومن جو ہے بڑی عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارتا ہے۔ کیسے؟ کہ اپنی کسی بھی کامیابی کو، کسی بھی اچیومنٹ کو، کسی بھی جو بھی اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کیا، اس پر جو ہے نا اپنی تعریف نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑا کر کر کے نہیں دکھاتا کہ اچھا اپنی کامیابیوں پر فخر جتاتا پھرے کہ اچھا میں تو ایسے ہوں، یہ مجھے کیوں ملا، کیونکہ یہ میرے میں کوالٹی ہے، کیونکہ میں ایسے کرتی ہوں تو اس لیے ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بڑی عاجزی اور انکسار، ہر کامیابی کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹاتا ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، یعنی اپنے آپ کو بہت ہی ہمبل کر کے رہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یعنی کچھ بھی کریں تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ پرومیننٹ کرتے ہیں، کہ جیسے یعنی سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنی ذات کو دیتے ہیں، کہ جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا یہ بیسیکلی ہماری اپنی محنت مشقت، ہماری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ ایکچولی دیکھا جائے کہ یہ ساری چیزوں کی توفیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو بیسیکلی اصل تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور یہی چیز یہاں پر ان مومنوں کی خوبی کیا ہے؟ الحامدون، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کر کے نہیں دکھاتے، بلکہ اپنی کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹاتے ہیں کہ اسی کی توفیق تھی، اللہ ہی کی وجہ سے میں کامیاب ہوا۔ اور پھر کیا ہے؟ السائحون، سفر کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔ اب یہ بھی جو ہے اس میں یعنی کیا ہے کہ سفر کس طرح سے، اب سفر جو ہے انسان اپنی انجوائمنٹ کے لیے بھی کرتا ہے، یہاں پر وہ سفر نہیں ہے، بلکہ یہ کون سے سفر کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے سفر کرنا، اور عبادت کے لیے یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ عمرہ اور حج ہے اس کے لیے سفر کرنا، اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو محدث ہوتے تھے، اسکالرز ہوتے تھے، کس طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور دور تک کا سفر کرتے تھے۔ اسی طرح حلال روزی کے لیے سفر کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کرنا، اور اس کے لیے اور کیا ہے کہ جیسے جو پچھلی قومیں جو کہ تباہ و برباد ہو گئیں
ان تباہ شدہ جگہوں پہ اگر انسان جاتا ہے تو صرف ان کو ویسے وزٹ کرنا یا یہ کہنا اس مقصد کے لیے کہ اچھا ہم وہاں جا کر انجوائے کریں گے، یا یہ کہہ لیں گے کہ ہم بھی یہاں پر ہم نے بھی یہ دیکھا ہوا ہے، یہ نہیں، بلکہ کس لیے سفر کرنا وہاں سے عبرت پکڑنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں تباہ کر دیا۔ اور پھر کیا ہے کہ سفر کیوں کرنا، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے سفر کرنا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ وہ والے سفر بتائے جا رہے ہیں جس میں کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کے بھی میننگز ہیں، تو روزہ بھی کیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیسیکلی کیا ہے کہ سفر کرنا اور روزہ رکھنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی جو اس کی روزمرہ کی روٹین ہے نا اس سے اس کو ہٹنا پڑتا ہے۔ یعنی جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کی وہ ڈیلی روٹین تو نہیں رہتی، سفر میں ٹوٹلی ڈفرینٹ روٹین بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ جو اس سے پہلے اس کی روٹین چل رہی ہوتی ہے دن کی، اس سے وہ ٹوٹلی ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ جب جس چیز کے آپ عادی ہوں، جس روٹین کے آپ عادی ہوں، اس سے ہٹنا۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ ان کی یہ خوبی ہے ان مومنین کی کہ یہ کیا ہیں، السائحون، اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اچھا ایک چیز میں نے اسکپ کر دی، اس کے التائبون کے بعد جو ہے العابدون بھی آتا ہے، بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ یعنی یہ جو مومنین جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا، ان کی یہ خوبی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس طرح سے کرتے ہیں کہ عبادت ان کی جو ہے نا صرف خاص خاص موقعوں پر نہیں ہوتی کہ خاص خاص موقع آ رہے ہیں تو ان پر عبادت کر لی جائے، کبھی کبھار عبادت کر لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ عابدون کانسٹنٹ عبادت میں ہیں۔ یعنی ہمیشہ وہ، اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ ایک نکر میں جائے نماز لے کر بیٹھے رہیں گے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی اپنی عبادتوں میں بڑے وہ کانسٹنٹ ہیں، جن کاموں کو جو عبادت وہ کرتے ہیں تو وہ آف اینڈ آن نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے پوری باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے نماز ہی کی مثال لیں نا، نماز ایسے نہیں ہے کہ اچھا جب دل گھبرا رہا ہے تو نماز پڑھ لو دل کو چین دینے کے لیے، ادروائز کیا ہے کہ چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں اپنی عبادت میں، ہر لمحہ جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ مزید کہا گیا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ کیا ہے راکعون ساجدون، یعنی بہت بہت زیادہ جو ہے وہ عبادت گزار ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، یعنی ان کی ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ڈیل کر رکھی ہے، ان کی ایک خوبی کیا ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی ہی نماز روزے اور اپنی اصلاح میں لگے رہیں، بلکہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں تک بھی جو ہے اس چیز کو لے جائیں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور غلط کاموں سے روکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کیا کہ یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لمٹس بتا رکھی ہیں کہ کس کام کو، کن چیزوں کو ہم یہاں اس حد تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے، تو یہ بیسیکلی حدیں ہیں۔ تو یہ مومن کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان حدوں کا خیال رکھتے ہیں، کبھی بھی ان حدوں کو کراس نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حدوں کی حفاظت کیا ہے کہ یعنی جو ہمارے لیے لمٹ سیٹ کر دی گئی ہیں ان کے بیچ بیچ میں رہتے ہیں، یعنی بڑا معتدل سا رویہ رکھتے ہیں، بڑی ماڈریٹ قسم کی ان کی جو ہے وہ اپنا جسے کہہ لیں کہ طرز زندگی ہوتا ہے۔ مثلا کیا ہے کہ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے، مثلا ایسا نہیں کرتے کہ اچھا اب کوئی ماں کہے کہ اچھا میں تو جو ہوں بس بہت زیادہ میں نے عبادت گزار کرنا ہے، لمبے لمبے میں نے قیام کرنے ہیں، بھلے میرے بچے روتے رہیں۔ یہ کیا ہے، یعنی آپ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ بچے کو رونے دیں، میری نماز بہت لمبی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ چیز ہمیں نہیں سکھائی گئی، بلکہ کیا ہے کہ انسان اپنی نماز کو مختصر کر سکتا ہے اگر اس کا بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے۔ تو جب ہم یعنی ان چیزوں کا جو ہے مومن جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، بڑی معتدل جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا
یعنی ہم جو ہے وہ سیدھا قسم کے پرانے پھٹے اور گندے قسم کے کپڑے پہننے تو یہ تقوی ہے. یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی یہ آپ دوسری حد پر چلے گئے، کیونکہ ہمیں تو کیا کہا گیا کہ آپ اچھا خوبصورت لباس پہنیں، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ لمٹ بھی بتا دی گئی کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. تو بیسیکلی ماڈریشن جو ہے ہمیں سکھائے گی کہ چیزیں بتا دی گئیں، اور اس میں مومن کیا کرتا ہے کہ ایک درمیانہ روی جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے، حدوں سے باہر بھی نہیں نکلتا، اور یہ کہ دوسری طرح سے بھی جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتا. اور پھر کیا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے. تو یہاں پر جو ہے یعنی اینڈ پر جو ہے پھر اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ مومن جو ہیں ان کو خوشخبری دے دی جائے. کس بات کی خوشخبری دے دی جائے؟ کہ اگر وہ یہ ڈیل کریں گے اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ ڈیل جس مومن نے کی اور اس کے بعد وہ اس کو اگر نبھا رہا ہے، تو وہ نبھانا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کے طرز زندگی سے پتہ چلے گا. اور طرز زندگی کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہ جب اس میں ہمیں یہ خوبیاں نظر آئیں گی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ ساری خوبیاں جو ہے نا اس میں نظر آئیں گی، اس کی زندگی میں نظر آئیں گی. اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے ان مومنوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. صحیح، الحمدللہ. لیسن آج کا کافی لمبا چلا گیا، اس آیت کو بیچ میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. سوری اباؤٹ دیٹ، کافی لمبا ٹائم لے لیا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہمیں بھی ہم جو ہے ان خوبیوں کو اپنا لیں. آمین ثم آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.